بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں بقرہ عید پر قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرہ عید کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کہانی اور وجہ کیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو، آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ اب یہاں آپ کو بتا دیں کہ اللہ اپنے بندوں کا اور خاص طور سے نبیوں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے تحفوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے تھے، وہ جو خواب دیکھتے تھے اللہ کا حکم بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے 100 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سوچا کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا، پر جب رات کو وہ سوئے تو انہیں پھر سے یہی خواب آیا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن اگلی رات پھر سے انہیں وہی خواب آیا جس میں اللہ نے ان سے ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ پڑ گئے کیا آخر اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں؟ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے عزیز چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ بتا دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی، اور وہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے جو انہوں نے بہت زیادہ عزیز اور محبوب تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے دراصل اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا، ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھا سے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی بات کرے؟ تو شیطان بھی اپنے کام پر آ گیا۔ وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کسی دعوت پہ نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ یہ سن کر ہاجرہ بہت حیران ہوئی، پر وہ سمجھ گئی یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ میرا ایک بیٹا ہے۔ اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت پہ نہیں بلکہ تمہیں قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیب کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ بہادر ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی ناکامیاب ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں بیٹا اتنی منت سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا؟ اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہیں کری تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ پتھر مارے، یہی وجہ ہے کہ
کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکڑی مارتے ہیں، اور یہ حج کے احکاموں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، اگر آپ یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے پیر باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لیجئے تاکہ آپ میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے میں مکر نہ جائیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی، اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھ سے پٹی کھولی تو ایک دمبا جوا ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام اس کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے اپنی یہ قربانی قبول کی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبادت بنایا، اور اس لیے مسلمان ہر سال عید کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرہ عید پر جو بھی جانور قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بقرہ عید کے موقع کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہی سال ایک اکلوتا موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ بقرہ عید کا یہ فیسٹیول دنیا بھر میں بھوک مری مٹانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو۔